نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف تشریف لے گئے. اس حال میں کہ حضرت جویریہ اپنے مصلی پر بیٹھی ہوئی تھی اور وہ کچھ پڑھ رہی تھی. جب واپس تشریف لائے تو وہ اپنی جگہ پر ہی بیٹھی تھی. آپ نے فرمایا کیا تم اس وقت سے ذکر کر رہی ہو؟ میں جب سے تم سے جدا ہوا ہوں میں نے کچھ کلمات پڑھے ہیں جو اس سارے ذکر پر بھاری ہیں جو تم اب تک کرتی ہو اس سارے وقت میں. اور وہ کلمات کیا تھے؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. کس قدر یہ خوبصورت کلمات ہیں اور ان کا معنی کیا ہے؟ میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اس کی مخلوق کی گنتی کے برابر. کتنی مخلوق ہے؟ کبھی ایک مٹھی ریت بھر کے دیکھیے اور کوشش کیجئے اسے گننے کی، آپ گن نہیں سکتے. ان صرف ہماری ایک مٹھی تو کیا، اگر ہم ہاتھ کو زمین پر رکھ کر جو ڈسٹ ہمارے ہاتھ کو لگے صرف ان ذرات کو بھی گننے کی کوشش کریں تو ہم نہیں گن سکتے. تو ان کو کبھی دیکھ کر سوچیں سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ، اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر. وہ تعداد کتنی ہے؟ ان گنت. ہم نہیں گن سکتے لیکن اللہ نے سب گن رکھا ہے کہ اس نے کتنی چیزیں پیدا کی ہیں. اور یہ تو صرف وہ چیز ہے جو ہمارے سامنے ہے. کبھی آپ گھاس پر چلیں تو اس کی ایک ایک پتی کو دیکھ کے سوچا کریں اور پھر ان کے نیچے ان کی جڑوں کو امیجن کیا کریں کہ ساری اللہ کی مخلوق ہے. اتنا کچھ اللہ نے پیدا کیا. پھر درختوں کو جھنڈ دیکھیں، پھر پھول دیکھیں، پھر ستاروں اور سیاروں کو دیکھیں. کائنات میں بکھری ہوئی بے شمار چیزیں، کسی ایک بھی مخلوق کو دیکھیں تو اس کی تعداد ہم نہیں گن سکتے. اور پھر فرمایا ورضا نفسہ، میں اللہ کی اتنی پاکیزگی بیان کرتا ہوں جو اس کے نفس کی رضا کے برابر ہو، یعنی جس سے وہ راضی ہو جائے. وزنۃ عرشہ، اور اس کے عرش کے وزن کے برابر جس کا اندازہ سوائے اس کے کوئی لگا ہی نہیں سکتا. ومداد کلماتہ، اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر. اور اس کے کلمات کی سیاہی، وہ سیاہی کتنی ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. اگر سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور اتنی سیاہی اور لے آئی جائے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلمات ختم نہ ہو اور یہ سیاہی ختم ہو جائے. ایک اور جگہ پر آتا ہے سارے درختوں کی کلمے بنا دی جائیں اور سارے سمندروں کی سیاہی بنا دی جائے اور اتنی اور بھی لے آئی جائے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اگر تعریف لکھنا شروع کی جائے تو سب کچھ ختم ہو کر رہ جائے لیکن تعریف ختم نہ ہو، اللہ کے کلمات ختم نہ ہو. تو جو حقیقی معنوں میں اللہ کا مقام پہچانتا ہے وہ دل و جان سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے اور صبح و شام بیان کرتا ہے.